زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وزاداری کے وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں، پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق، تو اپنی آنے والی نسل کو وزادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذ اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا
کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں، یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی، کیونکہ تو یہ انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے نا، شرارت کسی نے کی، نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں،
یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے. سونیا زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا, 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر. میں نے پسند نہیں کیا. اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ, آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. کوئی حرج نہیں. آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی, اس میں حرج والی کون سی بات. یہ خاص وزاداری, یہ خاص خوبصورتی. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا, وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہانپتے کامتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں. پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے, جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا ہے, پیار بھی کرنا ہے, گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے. اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں, تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے. پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں. آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا, ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا, عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی, تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے. اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا. عزیز دوست, آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری, لفظوں کا چناؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو, تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو رائنا نہیں کہنا, انظرنا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے, یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے, ذرا بات دوبارہ سمجھا دے. آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ, ایک خاص حیا کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی, آپ بات پوچھ لیں گے, بات کلیئر ہو جائے گی, آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. سوال کرنا بڑا ضروری ہے, خود حدیث پاک میں موجود ہے, سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے مہینوں انتظار کیا, ہفتوں انتظار کرتا میں. میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں, کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے. حیا مانی تھی, میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا. میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے, وہ پوچھے گا, حضور بتائیں گے, ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی ہو میں پرواہ نہیں کرتا, تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, تو بدتمیز ہے. اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چھینٹے پڑیں گے, پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے, نہانا پڑے گا.
اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں، تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا. اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے. اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی. لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے. یہ وزاداری والا معاملہ ہے. تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی اور اس کے بھی سال لگتے اصلاح ہو جاتی. اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں. میں مذہبی اسٹیجوں پہ دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں. یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے. سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی. اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی. ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا. یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے. کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے. تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی. لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں. حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے. حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے. تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے. بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے. حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں. قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے
اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی؟ اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے، سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، اب تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو، اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی، کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائے؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے
یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. وہ میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لو خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں؟ کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے رستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار یہ ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا. جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی
کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے ان بندہ ماجی نو بھی مندہ نہ آکے. لیکن وہ جب روایات پڑھیں بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں, آپ دعا کریں آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں, آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, پگڑی باندھتا ہے, تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا, فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آگے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی, بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. اور اللہ کے بندے ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے, وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے, کوئی فوٹو نہیں, ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں, ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں, لیکن ہم تو حنفی ہیں, ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں, جرت ہی نہیں تھی, اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا, او سونا تے رج کے سونا, تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی, اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا. اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. کیا کریں, دور بدلا, حالات بدلے, زمانہ بدلا, طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے, کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے. وقت بدل گیا, 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ, روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں, اپنے لیے گواہیاں پکی کریں, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, اپنی نانی سے, اپنی دادی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے مرشد سے, اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں, میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے, سیدنا عمر سے, قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تو عمر, لوگ حج کرنے آئیں گے, جہاد کے لیے آئیں گے, اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا, اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے, ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے, کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں, التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا, اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی.
کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے، ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے،
تو پھر بعضوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔